آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ فوت شدہ بزرگوں کو پکارتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، یا تو صاف صاف کہیں گے کہ اے ولی ہمیں بیٹا دے، ہمیں شفا دے، ہمیں رزق دے، ہمیں مشکلات سے نکال۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جاتا ہے، جناب علی سے کہا جاتا ہے، جناب حسین سے کہا جاتا ہے، سیدہ فاطمہ سے کہا جاتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے ایسے الفاظ کہے جاتے ہیں۔ پاک و ہند کے جو بڑے بڑے دربار اور مزار ہیں، وہاں پہ جو لوگ فوت شدہ ہیں، مدفون ہیں، ان کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ان سے دعا ہے۔ اور کچھ لوگ جو اپنے آپ کو توحید پہ سمتے ہیں اور سمتے ہیں کہ ہم شرک سے دور ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ قبر والے سے براہ راست بیٹا نہیں مانگتے، رزق نہیں مانگتے، شفا نہیں مانگتے، کہتے ہیں کہ یہ کام تو اللہ ہی کرتا ہے، لیکن وہ کیا کہیں گے؟ قبر والے سے کہیں گے آپ اللہ سے ہمیں یہ لے کر دیں، آپ اللہ سے ہمارے لیے اس معاملے میں رابطہ کریں، آپ ہمارے اللہ کے درمیان کیا بن جائیں؟ وسیلہ بن جائیں۔ تو وسیلے کے نام پہ، شفاعت کے نام پہ، واسطے کے نام پہ قبر والے سے دعا کر رہے ہیں۔ تو دعا تو ہو گئی، پکارا تو گیا اس کو۔ اور جب ایسے لوگوں کو منع کیا جاتا ہے، کہتے ہیں آپ اپنی بیگم کو نہیں پکارتے، آپ نہیں کہتے کہ بیگم روٹی لے کر آ، کھانا لے کر آ، پانی لے کر آ۔ تو گزارش یہ ہے کہ جو زندہ ہو، موجود ہو، اسے پکارنا اس معاملے میں جو معاملہ وہ حل کر سکتا ہو، جس معاملے کو حل کرنے کی طاقت اللہ نے انسانوں کو دے رکھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم سے ثابت ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے، صحابہ کرام ایک دوسرے سے تعاون لیتے تھے۔ اللہ نے کہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ایک دوسرے سے تعاون کرو نیکی کے معاملے میں، تقویٰ کے معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، کہ موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی، موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ کس نے؟ اس آدمی نے جو بنی اسرائیل میں سے تھا، اس آدمی کے خلاف مدد کے لیے پکارا جو فرعون کی قوم میں سے تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے آدمی کی، چونکہ اس پہ ظلم کیا جا رہا تھا، مدد کی، اور یہ نہیں کہا کہ تو نے مجھے پکارا ہے تو شرک کیا ہے، کیونکہ زندہ موسیٰ علیہ السلام کو پکارا گیا تھا، اور اس مسئلے میں جس مسئلے میں مدد کر سکتے تھے۔ لیکن جب آپ کسی فوت شدہ کو پکارتے ہیں، وہ فوت شدگان جن کے بارے میں اللہ یہ کہتا ہے کہ وما انت بمسمع من فی القبور، کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انک لا تسمع الموتى، فوت شدگان کو آپ اپنی آواز میں نہیں سنا سکتے، چاہے جائے کہ وہ نفع و نقصان کے مالک ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اموات غیر احیاء، وہ فوت ہو چکے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں نہیں پتا کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا۔ تو اب بھی آپ ان کو پکاریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرح، یعنی کہ آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جیسے اللہ مجھے نظر نہیں آ رہا، اللہ بظاہر موجود نہیں ہے، لیکن وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری آواز سن رہا ہے، میرے حالات کو جانتا ہے، میرے سینے کی باتوں کو جانتا ہے، اسے پکاروں تو میری مدد کرے گا، اور وہ میری مدد کرنے پہ قادر ہے چاہے نظر نہ آئے۔ تو جب آپ قبر والے کو پکارتے ہیں اور وہ مٹی کے نیچے دفن کیا جا چکا ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، آپ پھر بھی پکارتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی طرح غیبی طاقتوں کا مالک ہے۔ جیسے اللہ عرش کے اوپر ہیں پھر بھی میری آواز سنتے ہیں، قبر والا مٹی کے نیچے ہے پھر بھی میری آواز سنتا ہے، میرے حالات کو جانتا ہے، اور صرف سنتا نہیں، جانتا نہیں، بلکہ میرے حالات تبدیل کرنے پہ بھی قادر ہے۔ تو اسی لیے دعا کو کیا قرار دیا گیا؟ شرک قرار دیا گیا جب آپ یہ دعا اللہ کے علاوہ کسی اور سے کریں۔ آپ لیں سورہ جن کی آیت نمبر 18، پڑھیں اسے 18، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں،
فلا تدعو تم دعا نہ کرو، تم نہ پکارو مع اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ احدن کسی اور کو، احدن کسی اور کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی جن کو، نہ کسی شہید کو، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ پکارنے کی اجازت نہیں، صرف اللہ کو پکارا جائے گا، صرف اللہ سے دعا کی جائے گی۔ یا رسول اللہ مدد کہا جائے گا، اللہ سے مدد مانگی جائے گی، اور معذرت کے ساتھ یا اللہ مدد کہا جائے گا، اللہ سے مدد مانگی جائے گی۔ یا رسول اللہ مدد کیا ہوگا؟ یہ غیر اللہ کو پکارنا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے مقدس ہیں، سب سے محترم ہیں، لیکن غیر اللہ ہے۔ یا علی مدد جب کہیں گے تو جناب علی سے ہم محبت کرتے ہیں، آل بیت سے محبت کرتے ہیں، جناب علی سے محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن انہیں پکارنا، ان سے دعا کرنا غیر اللہ کو پکارنا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور آگے چلیں سورہ جن کی آیت نمبر 20، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل، اے نبی علیہ السلام آپ بیان کریں اپنا عقیدہ، آپ وعدے کریں یہ بات کیا کہ انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، سوائے اس کے نہیں میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ ان کے دعا جب بھی کرتا ہوں رب سے، دعا یہ عبادت ہے، اس عبادت میں کسی اور کو میں شریک نہیں کرتا۔